الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ الناس فی الدنیا معذبون علی قدر ہممہم بہا. الناس فی الدنیا معذبون علی قدر ہممہم بہا. کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، یہ بہت ہی فکر والی بات ہے. سب جو لوگ ہیں، الناس جو لوگ ہیں، وہ دنیا میں عذاب میں ہیں، اور یہ عذاب کی سطح یوں متعین ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ دنیا کی محبت ہوگی اس کے بقدر انسان عذاب میں ہوگا. جتنی محبت ہوگی دنیا کی، اس کے اعتبار سے آپ عذاب میں ہوں گے. عذاب دنیا میں عذاب میں ہوئے، مطلب دنیا کی زندگی جو ہے وہ آپ کی اجیرن ہو جائے گی. تو دنیا کی محبت جو ہے وہ عذاب لاتی ہے. عذاب یوں ہے کہ پھر زندگی کو آپ گویا جو کہتے ہیں نا پرلطف طریقے سے نہیں گزار پاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ صرف غم لاتی ہے. ہاں، بھیجا گیا مسافر کی طرح. مسافر جو ہے وہ کہیں ٹرانزٹ میں جب رکتا ہے تو وہاں کی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، ریلوے اسٹیشن مسافر خانے بس مسافر خانے میں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں آئے ہیں لیکن جو ہے اس سے محبت نہیں کرنی، تو اس میں ایک اسی بات کی تشریح آگے کر رہے ہیں. اتباع الہوا و طول العمل مادۃ کل فساد. کہتے ہیں یہ جو تم لوگ خواہشات، لمبی لمبی دنیاوی خواہشات بناتے ہو، یہی تو ہر فساد کی جڑ ہے. مادیت والی جو پلان ہے نا، مادیت کے، مادیت مطلب یہ ہے کہ پیسے سے لے کر اور زمین جائیداد وغیرہ جو کہنا، یہی تو فساد کی جڑ ہے. اسی پہ قتل و غارت گری کرتے ہو. اور عجیب، ہم انسان بیوقوف ہے، ورنہ روز دیکھتا ہے کہ سب خالی ہاتھ جا رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ بہت بیوقوف آدمی ہے. پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ تھوڑا سا اور مل جائے، اور اسی پہ فساد ہوتا ہے. اب یہ فساد جسمانی بھی ہے، عقلی بھی ہے، روحانی بھی ہے، قلبی بھی ہے، کہ ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہے. صرف اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جو شاید ملے بھی نا، اگر ملے گی تو بہت ذلیل و خوار کر کے ہم کو ملے گی، اور پھر اگر مل جائے گی تو پھر اس کی بقا کے لیے ہم کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ کہنا، یہ جو مادیت پرستی ہے، مٹیریلزم جو ہے، اس نے یہ تم کو یہ فساد کی جڑ ہے. اور کہنا فإن اتباع الہوى یعمی عن الحق معرفتا و قصدا. اور کہتے ہیں ایک اور پرابلم اس میں یہ ہے کہ اب یہ مادیت پرستی میں جب آدمی لگتا ہے تو وہ حق جو ہے، حق کی طرف سے اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کی معرفت نہیں ملتی تب. کیونکہ جب دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر معرفت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے.
اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ اس کی محبت ہے تو صاحب پھر دنیا کی محبت ہے تو پھر اللہ نہیں ملتا ہے، اللہ کی جگہ شیطان ملتا ہے صاحب۔ پھر کہتے ہیں وطول العمل ینسی الآخرہ ویصد عن الاستعداد لها، اور کہتے ہیں اور ایک اور اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان سب چکروں کرنے میں اتنے سال گزار دیتے ہو کہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہو، رائٹ؟ اور آخرت سے غافل ہو گئے تو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب جو چیز یاد ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تیاری نہیں کرو گے۔ تو اس کا ایسا لگتا ہے پوری دنیا جو ہے صاحب وہ اسی میں، آخرت کی تیاری کے لیے کوئی نہیں ہے، سب اسی میں ہے صاحب۔ واقعی میں آپ دیکھیں جھٹکے میں آدمی مر جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بار بار مطلب اس کا دور ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کام ضرور کریں گے، پیسے کمائیں گے اور گھر بھی بنائیں گے اور سب کچھ کریں گے، لیکن ان سب چیزوں سے محبت نہیں کریں گے، یا یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے، یہ مقصد حیات نہیں۔ جیسے آدمی باتھ روم جاتا ہے تو باتھ روم ضرورت کے تحت جاتا ہے، جب وہ ضرورت پوری ہو گئی پھر ایک سلیم الفطرت آدمی جو ہے وہ باتھ روم میں 1 منٹ بھی ایکسٹرا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا کہ بھئی میرا کام یہاں ہو گیا، اب یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم فضول میں بیٹھیں، بس یہ جگہ ہے جہاں آدمی خب سے، ہے نا حدیث اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہاں تو بہت ہی گندی چیز ہوتی ہے، پیشاب پخانہ ہے صاحب یہاں پہ، تو بس کب سے فارغ ہو آپ باہر آئیے۔ اگر کسی کو کسی آدمی کی محبوب ترین جگہ باتھ روم ہو جائے تو اس کا جو فطرت ہے وہ مسخ ہو گئی، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی۔ تو ایسی صاحب اگر دنیا جو ہے یہ تو بڑی بدبودار چیز ہے صاحب، بہت بدبودار چیز ہے، اگر اس سے محبت ہو جائے اور آدمی یہیں رہنے کو ترجیح دے تو اس کا دماغ خراب ہے، پاگل ہو گیا، اس کی فطرت مسخ ہو گئی، یہ جگہ ہے ہی نہیں ایسی کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اس کے بعد جہاں جانا ہے اس کے کہنے الاستعداد لہا، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ سیدھی صاحب کچھ بھی کہیے آخر میں وہی پہنچتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو مرنا ہے بھائی، چاہے آپ کچھ کر لیں چاہے آپ کچھ بھی بنا لیں، مرنا ہے بھائی۔ ہاں ہمیں رسم سفر آئی، ہمیں رسم سفر آئی، نہ انداز قیام آیا۔ دنیا ہمیں رسم سفر آئی، نہ انداز قیام آیا، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اگر ان کا پیام آیا، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اگر ان کا پیام آیا۔ نہ تو رسم سفر آئی مرنے کا کی تیاری کا شروع ہوا، نہ ہم کو انداز قیامت، نہ دنیا میں رہنے کا سلیقہ آیا، تو نہ جانے ہم کہاں ہوں گے جو موت آئے گی اگر ان کا پیام آیا۔ تو اصل میں آخرت کی تیاری سب دھرا رہ جائے گا سب، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آخرت کے لیے محبت ضروری ہے، اگر محبت ہوگی آخرت کی تو اس کے لیے استعداد ہوگی، تیاری ہوگی۔ تو یہ کہنے پرابلم یہ ہے کہ جب دنیا کی محبت اس کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائیں گے تو پھر اس میں ہوگا کہ پھر اس دنیا ہی چکر میں رہ جائیں گے، تو آخرت کے چکر میں ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہیں گے۔ جیسے اگر آپ کہیں آپ جائیں اور تقریر کریں تو لوگ آخرت کی بات کرتے ہیں، مت سنائیے، موت کی بات مت سنائیے، اور کچھ اچھی اچھی باتیں کریں، لوگ کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کریں، کچھ چٹکلے سنائیے، کچھ ہنسائیے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مولوی بھی کامیڈین ہو جائیں، مولوی بھی کامیڈین ہو جائیں، تھوڑا چٹکلے سنائیے وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتا ہے۔ لیکن
قرآن شریف میں اللہ میں نے کہیں چٹکلے نہیں سنائے، قرآن شریف میں کہیں اللہ نے جوک نہیں سنایا. تو جو علماء ہیں ان کو unnecessarily جوک کرنا تقریروں میں یہ بھی مناسب نہیں لگتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں انہ لقول فصل، یہ قول فصل ہے، آخری بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. حزل کہتے ہیں ہنسی مذاق. تو لگا انہو لقول فصل، یہ قول فصل ہے بھائی، آخری بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اور وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات تھوڑی ہے کہ تم اس کو ہنسی مذاق سمجھو گے. تو اس لیے یہ دنیا آج کل بھاری باتیں سننے کی استعداد کھو چکی ہے. اس کو کیا ہے وہ کیا ایک بندہ شعر تھا کہ وہ ذہن کہاں کہ مسائلوں سے لڑ سکے، ذہن کہاں کہ مسائلوں سے لڑ سکے، میری نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے. میری نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے. اقتباس کہتے ہیں کوٹیشن، یہاں سے ایک جملہ دے دیا، اس کو کہتے ہیں کتاب پڑھنے کے اب دماغ ہی نہیں رہا، ٹائم ہی نہیں ہے. اس طرح ذہن کہاں کہ مسائلوں سے لڑ سکے، میری نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے. اب وہ ذہن ختم ہو گیا تھا، بیٹھنا پڑھنا وہ ختم ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ چھوٹا سا ایک چھری دے دو بس، اسی سے وہ بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو. مولانا صاحب اگر جو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، اگر آپ کو کتابوں کا ٹائم نہیں ہے تو آپ قابل رحم ہیں، کیونکہ کتابوں ہی میں تو صاحب زندگی ہے. جو کتابیں نہیں پڑھتے تو صاحب وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. کتابیں نہ پڑھیے تو مطلب نیند نہیں آتی ہے، کتاب نہ پڑھیے تو لگتا ہے کہ آپ کا روح کو غذا نہیں ملی. لیکن یہ جو ہے آج کل یہ عجیب ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے اور روزانہ ٹی وی اور فلمیں تو دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن کتاب پڑھنے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ آپ دیکھ لیں، کیونکہ وہ روا روی اتنی ہو گئی ہے، بھاگنا دوڑا کس کی عجیب و غریب بات ہے. اتنا ہم لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. مطلب سال بھر کے بعد دیکھیے آپ نے اتنا دوڑے، 365 دن بھاگتے ہی رہے آپ. پھر دسمبر کی 31 کو بیٹھ کے سوچیے آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. معلوم ہوگا کھویا بہت، جو پایا تھا وہ بھی کھو دیا، جو پایا تھا وہ بھی کھو دیا. کیونکہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ نہ ہو وہ خسارہ ہے. اصل آپ یہ دیکھیے ایمان کی لائن سے کتنا آپ کو حاصل ہوا. مادیت میں یہ ہے کہ مادیت تو اگر اس کی کوئی وقت ہوتی مادی تھی تو یقین جانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہوتے. تو اگر آپ بلینر ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اس کے لیے آپ نے بہت کھویا ہے، بہت کھویا ہے، اور جو کھویا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے پایا ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا کہ یہ جو جبل احد ہے اس کو سونے کا بنا دیں آپ کے لیے. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کہیں تو سونے کا بنا دیں بھی. تو نہیں بھائی ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو ایک دن کھائیں اور ایک دن نہ کھائیں، یہ ہم کو زیادہ محبوب ہے. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا، اعلیٰ مقام تھا. دنیا کا پیغام. جی دنیا کا پیغام. جی. تو بہرحال اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ پرابلم اس میں یہ ہے، بہت لمبے مٹیریلسٹک جو
پلان ہوتے ہیں اس میں آدمی آخرت کی کو بھول جاتا ہے، چونکہ اس کو بھول جاتا ہے تو آخرت کی تیاری کرنا بھول جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. اللہ تعالیٰ، اور چونکہ آخرت کی تیاری دیکھیے یہی اصل ہے. کبھی آپ قرآن شریف کو دیکھیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تو کہا ہے ٹھیک ہے دنیا میں تم اچھے رہو، دنیا میں خود ترقی کرو، وہ رہو، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو سب ہوگا، لیکن آخرت جو ہے وہ اصل ہے. آخرت جو ہے وہ اصل ہے. اسی لیے حضرت اللہ فرمایا جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فرمایا تو پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اگر تم یہاں سکسیسفل بھی ہو جاؤ گے تو بھی مرنا تو ہے نا، تم مرنے کی تیاری کرو. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اب دیکھیے اگر آپ آخری کے 5 پانوں کو دیکھیے، قرآن شریف ختم ہو رہا ہے، اس میں بس آخرت ہی کا تذکرہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب فائنل ڈیوائن بک ختم ہو رہی ہے، اب کچھ نہیں آئے گا اس کے بعد. اس پر اللہ کہنے بس دماغ میں انسانوں کے یہ پیوست کرا دو کہ آخرت ہی اصل ہے. اذا الشمس کورت کے آخرت، واذا النجوم انکدرت، واذا الجبال سیرت، واذا العشار، واذا الوحوش، یہ سب کیا ہے؟ قیامت قیامت قیامت. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. آپ سمجھیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم، یہ سب جو ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، بس قیامت ہی کا تذکرہ ہے. منظر کشی کہ بس اب آخرت کی تیاری کرو. تو اس لیے یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں یہ مسئلہ ہوتا ہے صاحب کہ یہ آخرت کا کانسیپٹ بہت ہی مزمحل ہو جاتا ہے، یا العیاذ باللہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور چونکہ وہ مزمحل ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے اس کی تیاری بھی نہیں ہوتی، اس کی تیاری بھی نہیں ہوتی. ایک ہماری بہن ہے یہاں اورلینڈو میں، تو ان سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی. تو ان کے 2 لڑکے ہم سے پڑھتے تھے قرآن شریف، کوئی 20 سال پہلے. تو ابھی 2-3 سال پہلے ان سے کہیں ملاقات ہوئی اپنا بازار میں، تو سلام دعا ہوئی. وہ مجھ کو طارق بھائی کہتی ہیں، ورنہ سب لوگ حافظ صاحب کہتے ہو کہ حافظ. تو میں نے ان سے پوچھا ان کے دونوں بچوں متعلق، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، ایک شاید لائر بن گیا ہے، ایک ڈاکٹر پتہ نہیں. تو یہ بھی کافی صاحب حیثیت لوگ ہیں. تو میں نے برسبیل تذکرہ دریافت کیا کہ اور بچے اب تو شادی ہو گئی ہوگی اب تو ہم لوگ وہاں تھے اپنا بازار میں، وہیں وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے پورے کنٹرول کیا کہ وہ خاتون روئے نہ. اوکے میرے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا آپ سے بس دعا کریے اللہ ان کو پہلے مسلمان رکھے. لیکن حافظہ وہ کچھ نہیں کرتے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں، سب چھوڑ دیا سب. تو انہوں نے کہا مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ یہ بھی نہیں معلوم. تو ہم نے کیا کر رہے ہیں کہنے ایک ڈاکٹر ہے انجینئر. تو انہوں نے شادی کہنے شادی بھی ان کی کیا ضرورت ہے، ایسی بات انہوں نے کی، ایشانوں میں بات کی. تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے بھائی انسان کی، اور یہ عام بات ہے. کیونکہ آخرت کی جب استعداد نہیں ہوگی، اسلام تیاری نہیں کریں گے تو بچے بھی یہی دیکھیں گے، دنیا یہی ہے تو بچے بھی یہی دیکھیں گے، تو ان کی بھی آخرت کی تیاری نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے اصل میں آخرت کی فکر اور پھر آخرت کی تیاری، اس سے آپ گناہوں سے بچے رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے چکر میں دنیا بھول جائیے اور آپ فقر و فقیری اختیار کر لیں، اور بالکل یہ بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دین کے معاملے میں خوب آگے رہو لیکن اپنا حصہ دنیا سے لینا نہ بھولنا. تو یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا سائڈ بھی نہ ہو کہ صاحب اس قدر زیادہ انہماک ہو گیا کہ آپ آخرت ہی بھول گئے.
تو یہ فرما رہے کہ اچھا پھر یہ فرماتے ہیں ابن قیم من عاشق الدنیا. دیکھیے صاحب یہ دیکھیے ہم لوگ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. کہتے ہیں من عاشق الدنیا, جس کو دنیا سے عشق ہو جائے, دنیا سے عشق ہو گیا. کہتے ہیں نظرت الی قدرها عنده نظرت الی قدرها عنده فسيرته من خدمها وعصدها واذلته. کہتے ہیں جو آدمی, جس آدمی کو دنیا سے محبت ہو جائے تو دنیا اب یہ دیکھتی ہے کہ ہم اس کو دیں گے تو اس کو ہم سے محبت ہے, ہم آئیں گے اس کے پاس, لیکن آنے سے پہلے ہم اس کو ذلیل ضرور کریں گے, ذلیل بہت کریں گے اس کو. جسے نعوذ باللہ کتے کو آپ ہڈی دیں, وہ ہڈی دینے پر اس کو آپ 10 باتیں سنا دیں یا لات ماریں, وہ بھاگ کے جائے پھر چلے ادھر آ, یہ لے, وہ جب آئے پھر آپ اس کو لات ماریے, سمجھے آپ, اور پھر کہیں گے تو کتے کا کتا رہے گا, پھر آپ ایسی باتیں کریں, پھر ہڈی دیں. اب آپ دے رہے ہیں لیکن ذلیل کر کے دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس بندے کو دنیا سے عشق ہے تو دنیا آئے گی اس کے پاس, لیکن پہلے دنیا ذلیل کرائے گی, بہت ذلیل کرے گی, اس کے بعد آئے گی. اور کہیں گے ومن عرض عنہا, اور جو دنیا سے کو اوائڈ کرتا ہے, عشق نہیں کرتا دنیا سے, نظرت الی کبر قدرہ, تو دنیا اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, دنیا اس کو بڑی قدر, فخدمت ہو, پھر دنیا جو ہے اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے. اور پھر کیا وذلت لہو, اور اب دنیا اس کے پاس خود ذلیل ہو کے آئے گی, دنیا خود ذلیل ہو کے اس کے پاس آئے گی. تو اس مطلب یہ دنیا تو وہی دنیا ہے, لیکن اس لوگوں کی جیسی کیفیت ہوگی ویسی دنیا ان کو ٹریٹ کرے گی. اگر آپ کو عشق ہے دنیا سے, اب دنیا آپ کو ذلیل کرے گی, اور آپ نے دنیا سے اعراض کیا تو اب دنیا خود ذلیل ہو کے آپ کے پاس آئے گی. دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی, دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی, ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو. دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی, ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو. ہم دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں, اب دنیا کون کرے. دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں, اب دنیا کون کرے. جب کشتی ثابت و سالم تھی, یاد ہے آپ کو, جب کشتی ثابت و سالم تھی, ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ جوانی تھی نا. تو جب کشتی ثابت و سالم تھی, ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پہ ساحل کی تمنا کون کرے. اب ایسی شکستہ کشتی پہ ساحل کی تمنا کون کرے. آخری بات یہ فرماتے ہیں کہ انما یقطع السفر ویصل المسافر بلزوم الجادہ وسیر اللیل. اب دیکھیں 8-9 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی, جب سفر ہوتا تھا رات کو سفر ہوتا تھا نا, دن میں تو بہت تپش ہوتی تھی. تو جو کاروان چلتے تھے, جتنے کاروان چلتے وہ رات کو چلتے تھے, ٹھنڈے ٹھنڈے اپنا ڈیزرٹ سے سفر ہو جاتا تھا, پھر دن پہنچ پھر سو جاتے تھے کہیں. تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ سفر آسانی سے طے ہوگا, اور مسافر جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا
بلزوم الجادہ، ایز لانگ ایز وہ ٹریک پہ رہے گا، جو راستہ ہے اسی راستے پہ چلے گا، اس کو کہتے ہیں جادہ، صحیح راستے پہ چلے گا. اور وسیر اللیل، اور رات کو سوئے گا نہیں بلکہ رات کو سفر کرے گا، تو الٹیمیٹلی وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. کہنے فَإِذَا حَادَ الْمُسَافِرُ عَنِ الطَّرِيقِ، کہنے گا آن دا ادر ہینڈ اگر مسافر صحیح راستے سے ہٹ جائے، وَنَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور رات بھر سوتا رہے، کہنے فَمَتَى يَصِلُ إِلَىٰ مَقْصَدِهِ، تو کیسے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. کہنا بس ایسی آپ یہ دیکھیے، آپ صحیح طریق پہ ہیں نہیں ہیں، اور جس وقت کام کرنے کا تو اس وقت آپ سو رہے ہیں. تو اصل میں کام کرنے کا وقت جوانی کا ہے، سب سے اچھا کام کرنے کا وقت جوانی کا ہے، جس وقت کشتی ثابت و سالم تھی. تو پھر اس کے لیے کہہ رہے ہیں وَنَامَ اللَّيْلَ، اور پھر آپ رات کو سوئیں نہ، رات کو سوئیں نہ. سونے سے مراد یہ تھوڑا سوئیں، باقی آخری حصے میں اٹھیے یار، کچھ مناجات کریے. کیونکہ آپ کہنے یار ابھی تو ہم لوگ جب اٹھتے ہیں کہنا ارے ابھی تو اندھیرا ہے یار، پھر سو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کبھی جائیے گا قبرستان تو دیکھیے گا کہ جس مردے کو آپ دفنائیں گے نہیں، جیسی لڈ بند کی، جیسی مٹی ڈالی، اندھیرا ہی ہے. اب یہ بیچارہ آپ کہے گا اندھیرا ہے تھوڑا اور سو جائیں، نہیں ہم کو اٹھنا ہے. اب تو آپ اٹھ بھی نہیں سکتے، اب تو آپ اٹھنے کا وقت چلا گیا. اسی لیے جو لوگ فجر میں سوتے رہتے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں. اب قبر میں وہ چاہیں گے اٹھیں، وہ کہیں گے نہیں اب اٹھنے کا وقت تھوڑی ہے، اٹھنے کا وقت تب تھا. تو بہرحال اس لیے یہ ہے کہ ایک چیز میں نے اور دیکھی تھی ان کا مقول، میں نے کہا تھا یہ بھی پڑھنا بہت اہم ہے. ہاں یہ سے سنیے صاحب، یہ ہمارے آپ کے لیے خاص جو دیسی لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہے. ہم لوگ جو غیبت کرتے ہیں نا اور دوسروں کے پھٹے میں بہت پیر دیتے ہیں، سمجھے، اور دوسروں میں بہت رہتا ہے وہ دیکھو وہ کتنا یہ اس نے یہ کیا وہ کیا. اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین قول ہے صاحب، کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ معترفا بذنبہ ممسکا عن ذنب غیرہ جوادا بما عنده زاہدا بما عنده. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے کسی بندے کے اوپر تو اس کو یہ صفات مل جاتی ہیں. پہلی صفت کیا ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے گناہوں پر، اور ان گناہوں کا اعتراف اللہ کے حضور میں کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دوسروں کو کیا دیکھیں گے، ہم تو خود بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم نے یہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ سے اس سے کہتے ہیں ممسکن عن ذنب غیری، دوسروں نے جو گناہ کیے ہیں نا ان کے متعلق تذکرہ تک کرنے سے اوائڈ کرتا ہے. دوسرے نے انہوں نے کیا گناہ کیا اس کو معلوم ہے، انہوں نے یہ گناہ کیا، ہم اس کے علم میں ہے، لیکن کبھی زبان سے ادا نہیں کرتا ہے. کہتا ہم کس منہ سے کہیں گے، ہم خود اتنے گناہ گار ہیں. آپ جواداً بما عندہ. اور پھر دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے رائٹ، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو استعمال کر کے دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، پیسے سے، روپیے سے، کھانے سے، پینے سے. تو یہ اللہ کی گویا نعمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو دبا کر نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ جو کچھ ہے آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. زاہداً بما عند غیرہ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، پیسہ روپیہ آپ نے دیکھا آپ کے بھائی بہنوں پہ پاس، آپ کبھی لالچ نہیں کرتے کہ یار اس سے کچھ ہم کو بھی حاصل ہو جائے فائدہ. آپ کہتے نہیں بھائی ہم کو ہمارا جو تعلق ہے تمہارا وہ بس دوستی والا ہے،
ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو بہت نوازا ہے، تم جانو انجوائے کرو. اس چکر میں نہیں رہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مل جائے ان کا. محتملا لأذى غیری وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو، آپ کے دوست احباب ملنے جلنے والے جو ہیں وہ آپ کو کسی طرح سے تکلیف پہنچا دیں، مثلا کوئی بس جملے کس دیتے ہیں یا کچھ، تو کہتے ہیں اس کو ذرا یہ برداشت کر جاتے ہیں آپ، اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا، آپ برداشت کر جاتے ہیں، یار اچھا آدمی، بس میں ایک دو کمزوریاں ہیں، چلو کوئی بات نہیں. تو یہ اگر صفات ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ پر. پھر وَإِنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ شر کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، عَكَسَ ذَلِكَ، ہر یہ صفات کرنے کے الٹی ہو جاتی ہیں، ہر یہ صفات الٹی ہو جاتی ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اب آپ اپنے گناہوں پر نظر دوسرے کے گناہوں پہ ہر وقت دیکھیں گے، اسی کا تذکرہ کریں گے. ارے حافظ صاحب آپ کو نہیں معلوم وہ آدمی بڑا اچھا، اس نے یہ کیا ہے، ارے آپ کو یہ کیا، ارے ہم جانتے ہیں بڑا خبیث آدمی صاحب، بڑا، ارے اس نے پہلے یہ اب آ رہے ہیں مسجد، اور ہم کو جانا ہے 20 سال پہلے وہ یہ کرتے تھے، ارے ہم کو معلوم ہے. اگر ایسی بات ہے تو معلوم ہے آپ قابل افسوس ہیں، آپ قابل افسوس ہیں، کیونکہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، آپ نے خود اتنے گناہ کیے ہیں. تو جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ قابل افسوس ہیں، آپ وہ بہت قابل افسوس لوگ ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جب بات پہنچتی تھی کہ کسی صاحب نے ان کی غیبت کی ہے، تو ان صاحب کے گھر پہ تحائف بھیجتے تھے، تحفے بھیجتے تھے. اپنے غلام سے کہتے تھے کہ بیٹا جا کے اتنے روپے کی بازار سے مٹھائیاں لے لو، یہ لے لو، فروٹ لے لو، ان صاحب کے گھر پہ دے آؤ. تو جب یہ غلام پہنچتا تھا ان صاحب گھر پہ دستک دیتا تھا، کہتے تھے حضرت نے بھیجے ہیں آپ کے لیے. کیوں؟ تو کہتے خیر کس سلسلے میں؟ تو وہ کہتے تھے حضرت بات یہ ہے، حضرت نے فرمایا ہے کہ آپ نے چونکہ اتنی غیبتیں کی حضرت کی، تو حضرت نے آپ کو بڑا شکریہ ادا کیا ہے. شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ جب آپ نے غیبت کی نا تو ان کے تمام گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اور آپ کے جو حسنات جو کچھ بھی ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. تو اتنا فاسٹ ٹرانسفر تو کہیں ہو نہیں سکتا، یہ صرف غیبت سے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو اس کے لیے آپ شکریہ کے مستحق ہیں، کرتے رہیے آپ ہماری غیبت، فائدہ ہم کو ہوگا. تو اس لیے کہ تو ایسے لوگ قابل افسوس ہیں صاحب جو دوسروں کے گناہ پر نگاہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی صاحب بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں جو جوادن بما عندہ، کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ شیئر نہیں کرتے، وہ شیئر نہیں کرتے. ایک بار صاحب حج پہ گئے تو گروپ میں تو ایک کپل تھے، ان کا یہ تھا کہ وہ جب کھانے کے لیے جاتے تو اکیلے آتے تھے، کھا پی کے چلے آتے تھے. تو ایک دن صاحب نے کہا حافظ صاحب یہ کیا پرابلم ہے، یہ لوگ اکیلے ہی کھاتے ہیں، ہم لوگ جب جاتے ہیں تو پورے گروپ لے کے آتے ہیں. ہم نے صاحب یہ بھی عذاب ہے اللہ کا کہ آپ کو جو اللہ نے دیا آپ کہیں بس یہ میرا ہے، ہم شیئر نہیں کریں گے، کھائیں گے بہترین کھائیں گے، اکیلے کھائیں گے، کسی کو اس میں شریک نہیں کریں گے. مدینہ شریف میں صاحب ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو بظاہر بڑے دنیا دار ہیں، اتفاق سے مدینہ شریف میں ایک دن ملاقات ہوگی ایک زمانے کے بعد. تو وہ اس قدر وہ ان کی بیگم اس قدر خوش، اتنے خوش کہ حضرت کتنی متبرک جگہ ملاقات ہوئی اتنے سالوں کے بعد. ہم نے کہا بھائی بات ہے کہ حضرت آج ظہر کی نماز کے بعد چلیے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں. ہم نے چلے ٹھیک ہے. کہنے لگے حافظ صاحب گروپ میں سے آپ کے کتنے گروپ میں لوگ ہیں؟ 30-35 ہیں. اما سب کو لے آئیے گا. ارے ہم نے سب کو کہاں لائیں گے یار، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. تو خیر میں نے پھر انہوں نے کہا سب تو نہیں، آپ تھے نہیں تھے اس کو ہمارے ساتھ نہیں تھے. تو ہم نے بھائی ہمیں ہمارے بیگم ہے بچہ، ہم 3 کو تو لا سکتے ہیں، ہم 3 تو لا سکتے ہیں، باقی کی ہم ضمانت نہیں لیتے. خیر انہیں ایک انڈین ریسٹورنٹ تھا پاکستانی، انہوں نے کہا صاحب وہاں پہ ہے وہ سب سے اچھا کھانا بناتے ہیں. چلیے بھائی. ارے صاحب وہاں کھانے کے لیے گئے
ایک دو اور بھی اس بندے نے مطلب اس قدر ڈشیں آرڈر کی کہ ہم نے اتنا کھانے کے بعد ہم لوگ مسجد نبی نہیں پہنچ پائیں گے اصل میں لیکن اس کی خوشی کے انتہا نہیں تھی صاحب. وہ بھاولپور کے ہیں یہاں ہے سب, یہاں رہتے ہیں اس زمانے سے. اگر آپ ان کو بظاہر دیکھیں تو بڑے دنیا دار لگتے ہیں, لیکن ان کی وہ دعوت یاد رہے گی صاحب. اس قدر خوشی سے کھلا رہے تھے وہ ان کی بیگم. وہ کوئی میں نے ان سے ایسی جب کھانا کھانا تھا ایسی بس کرتے, میں نے کہا صاحب میں 15 سال پہلے آیا تھا تو وہ بھنڈی ایک جگہ کھائی تھی, زبردست بھنڈی. وہ ایسی تذکرے میں بات, ارے صاحب اس بندے نے جا کر بھنڈی ہمارے لے کے آیا, کہ حافظ صاحب یہ بھنڈی ابھی آپ کھائیے بڑی زبردست ہے. وہ اس قدم کا تھا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ صاحب اگر آپ سخی ہیں اور آپ کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, اکیلے کھا کے خوشی ہوتی ہے تو یہ آپ مریض آدمی ہیں. اصل میں آدمی جب کھلاتا ہے نا تب خوشی ہوتی ہے. اسی لیے صاحب وہی کھانا ہوتا ہے, لیکن جب آپ مل کے کھاتے ہیں تو لطف آتا ہے. اگر وہی کھانا آپ اکیلے کھائیں تو نہیں مزہ آتا ہے. میں آپ کو تصور بچپنے میں لکھنؤ میں, آپ یہاں کراچی جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں, وہاں آئس کریم بہت بڑی نعمت ہوتی تھی. جب اسکول جاتے تھے تو 10 پیسے یا 25 پیسے تک وہ ارے وہ کیا کہتے ہیں صاحب, وہ اورنج بار ملتی تھی. نہیں وہ اورنج بار وہ شاید 10 پیسے کی ہوتی تھی, اور ہاں اور ملک بار سے 25 پیسے کی ہوتی تھی. تو ہم لوگ ظاہر بات 1 روپیہ ملتا تھا مہینے کا پاکٹ منی. تو یہ ہوتا تھا ملک بار کھائیں گے. خیر ہوتا رہا, خیر بڑے ہوئے سب. پھر جب امریکہ آئے تو یہاں برائر کی وہ جو برک نہیں ملتی ہے, تو جب ہم آئے تھے تو یہاں ہم جاتے تھے صرف لینے کے لیے. برائر کی گاڑی تھی نہیں, تو یہاں اپارٹمنٹ میں رہتا تھا. یہاں سے پیدل چل کے جاتا تھا. وہ البرٹسن تھا پہلے, البرٹسن ادھر, تو وہاں جاتا تھا. گاڑی تھی نہیں, صرف آئس کریم لینے آتا تھا کہ 199 کی ملتی تھی پوری برک. تو میں 2-3 قسم کے 4 قسم کے لے آتا تھا, اور تیزی سے چلتا تھا کہ تاکہ وہ پگھلے نہ. اور پھر آ کے فون پہلے فریج میں رکھتا تھا. تو اب اس کا یہ تھا کہ وہ کھائیں گے صاحب آئس کریم ہے صاحب وہ اب ہم تنہا بیٹھے کھا رہے ہیں بیوقوف ہے صاحب. اب وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس میں لطف ہی ختم ہو گیا, بالکل ختم ہی ہو گیا لطف. کہ صاحب اب وہ آئس کریم میں مزہ, اگر 2-4 کوئی دوست آ جائیں تو پھر مزہ آتا تھا. اب وہی آئس کریم جب 2-4 دوست آ جاتے تھے, پھر اب ساتھ میں کھا رہے ہیں تو مزہ آ رہا تھا. اب ایسی صاحب وہ جب میں آیا تو ہمارا ایک دوست تھا ہمایوں, یہ جانتے ہیں عارف بھائی, چلا گیا واپس. تو وہ 11:30 بجے کام کر کے آتا تھا. تو میں گھر جا کر کھانا بناتا تھا, اور کھانا بنا کر اس کا انتظار کرتا تھا وہ آئے تو کھانا کھائیں گے. تو کہتا تھا کہ بھائی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اچھا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا, پڑوس میں تھا. ہم کہتے یار ہم سے اکیلے نہیں کھایا جاتا, کیونکہ لکھنؤ میں کبھی اکیلے کھایا ہی نہیں. بھائی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں, تو آپ کو معلوم ہے پہلے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, تو کم سے کم گھر والے تو ہیں. یہاں اکیلے, تو ہم باقاعدہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ صاحب. اور پھر تھوڑا ہوا یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں, پھر ہم نے نہاری بنانی شروع کی, صرف اس لیے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں آئیں ذرا کھانا کھایا جائے ساتھ میں کھٹا, تو مزہ آتا ہے. لیکن یہ چیز کے صاحب جو کچھ آپ پاس ہے آپ اکیلے اس سے لطف اندوز ہوں. تو یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں یہ آدمی قابل رحم ہے جو تمام چیزوں کے ساتھ کو اکیلے ہی انجوائے کرنا چاہتا ہے, رائٹ. اور پھر انہوں نے یہ جو آخری بات فرمائی کہ جی کہ اگر, اور پھر یہ کہ جو کچھ دنیا دوسروں کے پاس ہے, رائٹ, اس پہ آپ کی نگاہ نہ ہو. آپ لوگوں سے محبت کریں صرف محبت کے لیے, اللہ کے لیے, کسی مالی منفعت کے لیے نہ کریں. اور پھر فرمایا محتمل لادا غیری, اگر آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کر سکیں,
تو پھر دوستی مت کریے. جب آپ ملیں گے تو تکلیف پہنچے گی. تکلیف پہنچنا صاحب ضروری ہے. وہ کہتے ہیں 4 برتن ہوں گے تو کھٹپٹ ہوگی. اب اگر آپ میں اتنا ضعف نہیں ہے تو پھر کسی سے سلام دعا مت رکھیے. آئیے نماز پڑھیے, چپ چاپ جائیے, انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جہاں آپ نے سلام دعا رکھی تو بھائی تکلیف تو ہوگی کہ صاحب انسان تعلقات کی بنا پہ زندہ رہتا ہے. بغیر تعلقات کے صاحب آدمی جانور ہو جاتا ہے. اس پہ ایک بہت عمدہ شعر ہے ڈاکٹر صاحب, بہت عمدہ شعر صاحب کہتے ہیں کہ ترک تعلقات پر نہ رویا میں اور نہ تو ترک تعلقات پر نہ رویا میں اور نہ تو, مگر رات بھر چین سے سویا میں نہ تو. مگر رات بھر چین سے سویا میں نہ تو. کیونکہ تعلقات اگر کٹ جائے تو صاحب اسے تعلقات کو باقی رکھنا یہ ظرف کی بات ہے, توڑنا نہیں ہے. ایسے صاحب وہ فنا کانپوری کا بہترین شعر ہے, بہت پیارا شعر ہے صاحب. کہتے ہیں کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے. ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے, لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا. لیکن تمام عمر میں کر نہیں پایا, ہمت نہیں ہوئی صاحب. حالانکہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے, لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا. اسی لیے تعلقات کو باقی رکھنا یہ اصل ہے صاحب, توڑنا نہیں ہے. تو اور قیامت سے پہلے کے آثار میں سے یہی کہ صاحب کو اصل دوست نہیں ملیں گے. آپ سب کے ساتھ گھرے رہیں گے لیکن تنہا ہوں گے. اس سے بڑا عذاب نہیں صاحب دنیا میں کہ کوئی آپ کا یار نہ ہو, کوئی شام کو کچھ آپ کے دوست نہ ہو جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ گپے لگا سکے. اگر ایسا ہے تو یہ صاحب بہت ہی گویا خراب بات ہے صاحب. اب دور یہی ہے کیونکہ آپ کو مطلب حقیقی دوست نہیں ملتے. جو آدمی ہے وہ غرض سے مل رہا ہے. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے, ذرا فاصلے سے ملا کرو. تو یہاں پہ جو ہے جو آدمی جو ہے ہر آدمی سٹیٹس سے ملتا رہا. سارا آدمی جو ہے دنیا بھی آپ کا سٹیٹس بدل گیا تو لوگوں کی نگاہیں بدل گئی. یہاں قدر لباس کی ہے, یہاں قدر لباس کی ہے, آدمی کی نہیں. یہاں قدر لباس کی ہے. کتنا ایکسپینسو آپ پہن کے کہاں. یہاں قدر لباس کی ہے, آدمی کی نہیں. مجھے گلاس بڑے دو, شراب کم کر دو. مجھے گلاس بڑے دو, شراب کم کر دو. بس یہ ہو گیا, گلاس بہت بڑا ہے. لیکن جو دوست ہیں صاحب, اگر دوست نہ ہو تو صاحب یہ بہت قابل رحم بات ہے. جی بدقسمتی ہے. اس لیے صحابہ کرام بھی آپس میں یار تھے. کام کے بعد شام کو گپے ضرور لگاتے تھے. یہ بہت نیچرل بات ہے. اسی لیے ہم لوگ بڑے ان نیچرل ہیں جو گھر میں گھسے بیٹھے رہتے ہیں. کہ ورنہ بچپنے میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب لوگ ہمارے جو بڑے تھے اپنا شام کو نکل گئے, عصر سے مغرب سے شام کہیں بیٹھے ہوئے گپے لگنے. بھائی آج دن بھر کیا کیا, بھائی تبادلہ خیال ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. اب وہ ختم ہو گیا. اب ہر آدمی اپنے گھر میں گھسا ہوا ہے. ٹی وی.
خدا کا اگر ٹی وی ختم ہو جائے تو انسان بن جائے گا. ٹی وی ختم ہو جائے فرض کریں گے سیٹلائٹ وغیرہ تو انسان پر ٹائم ہوگا کہ انسانیت آپ ملیں گے جلیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے. اب تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ملے تو آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. اب یہ حال ہو گیا ہے. اسی لیے شام کو اچھا بعض لوگ بالکل تنہا ہیں. اب وہ تنہائی میں سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں اب ان کو گھر بھی اگر آپ چلے جائیں تو ان کو بہت شاک گزرتا ہے. کون آتا ہے جی جی کہ اگر آپ ہمارے گھر دعوت ہی پر آئیں گے تو یہ ملنا نہیں ہوا تھا. دعوت ایک تو رسم ہے, اس میں بے تکلفی تھوڑی ہے. بے تکلفی تو ہوتا ہے آپ بغیر بتائے ہوئے دستک دے دیں. اب حافظ صاحب آپ ہیں, اب ہاں آ جائیے. یہ ہوتا ہے بے تکلفی. اب آپ ادھر سے گزر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا آپ گھر پہ ہیں, ارے آ جائیے. اب آپ کچھ مصروف تو نہیں, ارے ماں چھوڑیے آئیے بیٹھیے. گیٹڈ کمیونٹی ہے. اب یہ ہے کہ آپ پہلے فون کریں, ان سے پوچھیں بھائی میں آ جاؤں, اتنے بجے آؤں گا, اتنے بجے چلا جاؤں گا, آپ پر ٹائم ہے. اس وقت بھی ان کو گرانی ہوتی ہے صاحب کیوں آ گیا. تو یہ پرائیویسی کا جو خبت ہے صاحب یہ خوب ہے صاحب. سب کو پرائیویسی چاہیے. ہاں تو آپ کو وہاں چلیے صاحب آئیے صاحب. اس وقت ہم لوگوں نے کر لیے تھے صاحب, کتنے کر لیے تھے صاحب؟ 47 ہو گئے تھے الحمدللہ. اچھا اب آئیے 48 الثامن ان الرضا آخذ بزمام مقامات الدین کلیہ. سبحان اللہ. وهو روحها وحیاتها فإنه روح التوکل وحقیقته وروح الیقین وروح المحبت. اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے, رائٹ, تو وہ یہ سمجھ لے کہ دین میں جتنے مقامات ہیں نا سب کی جو زمام ہے اس کے ہاتھ میں آ گئی. زمام سمجھتے ہیں نا وہ جو گھوڑے, ہاں رین لگام. دین کے جتنے بھی مقامات ہیں سب کی لگام الحمدللہ اس کے ہاتھ میں آ گئی. کیونکہ ہر مقام کی جو اصل ہے وہ اللہ سے خوش رہنا ہے, اللہ سے راضی رہنا ہے. وَهُوَ رُوحُهَا وَحَيَاتُهَا, اور اللہ سے خوش رہنا ہی روح ہے اصل میں دین کی. فَإِنَّهُ رُوحُ التَّوَكُّلِ وَحَقِيقَةٌ, اور یہی توکل ہے. اللہ پر سے آپ راضی رہیں یہی توکل ہے, اور یہی یقین ہے, اور یہی محبت ہے. وَصِحَّةُ الْمُحِبِّ دَلِيلُ صِدْقِ الْمُحِبَّةِ, اور کہتے ہیں کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں, رائٹ, وہ محبت جو ہے وہ بالکل مطلب اخلاص والی ہے. کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ اللہ ہے, اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں. اس وجہ سے نہیں محبت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو ہم خوش ہیں تو اس وجہ سے ہم محبت کر رہے ہیں. یہ محبت کچھ نہیں ہوتی ہے. ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اللہ ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام حمد اللہ تعالیٰ کی ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اس میں کہیں لینے دینے کا تذکرہ نہیں کہ ہم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ نے جس نے بھائی ہم کو بہت دیا ہے. تو یہاں پہ ہم بس اتنا کہ بھائی تو ہماری حمد کرو کیونکہ ہم سزاوار حمد ہیں. میرا حق بنتا ہے تمہاں پر کہ تم ہماری حمد کرو. اس لیے اللہ سے محبت صرف اس لیے کریں کہ اللہ کا جو مقام ہے, رائٹ, وہ سزاوار حمد ہے. اسی لیے وہ سورہ والنازعات والی آیت ہے نا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اب دیکھیں آپ کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے خوف کیا کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کا مقام جو ہے, اللہ کا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ سے خوف بھی
کیا جائے. تو اس میں لینا دینا اس کو بیچ میں مت لائیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وصیحت المحب دلیل الصدق المحبہ. تو کہتے ہیں جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، رائٹ، جس اگر وہ کہاں گیا، جو آدمی محبت کر رہا ہے، یعنی آپ جو آدمی محبت کر رہا ہے، اگر وہ محبت صحیح ہے، رائٹ، تو یہ دلیل ہے صدق المحبت کی. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تم جس سے محبت کر رہے ہو، رائٹ، وہ سزاوار محبت ہے. اب اس میں پھر کر رہا ہوں کہ اس میں اخلاص ضروری ہے، محبت میں اخلاص ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بھئی جو محبت ہوتی ہے اس میں یہ سود و زیاں کو مت لاؤ. اب جیسے اگر حالات تبدیل ہوئے تو آپ کی کا تعلق اللہ سے تبدیل ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ مت لائیے. بلکہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَمَّا، ہم کو تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اللہ اللہ ہے. اب وہ جس حال میں رکھے ہم کو اللہ تعالیٰ سے وہی معاملہ کرنا ہے. اچھا، وَرُوحُ الشُّكْرِ وَدِلِيلُ. اسی لیے ربیع ابن انس، اب سنیے صاحب، ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تو انہوں نے فرمایا، دیکھیے ربیع ابن انس کون تھے؟ یہ تھے صاحب توفا 139 میں ان کا انتقال ہوا، 139 ہجری. تو بڑے آدمی تھے صاحب. انہوں نے انس ابن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ سے سماعت کی حدیث کی. تو یہ تابعی تھے. تو انہوں نے فرمایا علامت حب اللہ، یہ بات کیسے معلوم ہو کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی علامت کیا ہم دیکھیں اس میں. انہوں نے کہا کثرت ذکری. دیکھو یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے نہیں، کثرت ذکری. پھر اس کی وجہ فَإِنَّكَ لَا تُحِبُّ شَيْئًا إِلَّا أَكْثَرْتَ مِن ذِكْرِهِ، کیونکہ تم کسی چیز سے تبھی محبت کرو گے جب تم اس کو اس کی رٹ جو ہے نا صبح شام کرو گے. مطلب اب آپ اسی کا نام لے رہے ہیں صبح شام، رائٹ. تو یہ علامت ہے کہ تم اس کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کو اس سے محبت ہے. اور اس کی ربیع ابن انس نے فرمایا کہ وہ علامت الدین الاخلاص للہ فی السر والعلانیہ. دوسری بات میں فرمایا دین، یہ بات کہ تم میں دین ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہو تو بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہے ہو تنہائی میں، اور جب لوگوں میں ہو تو بھی اسی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کر رہے ہو. یہ علامت ہے کہ اس بندے میں دین آیا ہے. میں تنہائی میں بھی اسی اخلاص کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں جیسا آپ مسجد میں تمام لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ علامت الشکر. اب سنیے صاحب، اور یہ بات کہ بندہ شاکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الرضا بقدر اللہ والتسلیم لقضائہ. کہنے لگے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ اپنی تقدیر کے ساتھ راضی ہے، اب جو کچھ اس کو تقدیر وہ راضی ہے. والتسلیم لقضائہ، اور جو کچھ حالات اس کی زندگی میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بس کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ہے تو ہم کو تسلیم ہے. یہ علامت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رضا جو ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ میں دین ہے. تو پھڈا کر کے، اچھا سنیے، آپ پھڈا کر کے جائیں کہاں؟
آپ پھڈا کر کے جائیں گے، اپنی آخرت بھی خراب کریں گے، دنیا آخرت دونوں خراب کریں گے. ایک سلمان ابن سلیمان المروی نے فرمایا اول ما یدعا الی الجنت الحمادون، فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو آواز دی جائے گی آنے کے لیے جو حمادون ہیں. حمادون من جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں. پھر وہی بات ہوگی، حالات کی بنا پر وہ حمد کو چینج نہیں کرتے ہیں، بلکہ سخت جب حالات ہوتے ہیں تو بھی ویسی حمد کرتے ہیں جیسے عام دنوں میں کرتے تھے. اب آئیے 49 کہنے سنیے کہ ان الرضا یقوم مقام کثیر من التعبدات التي تشق على البدن فیکون الرضا اسهل علیہ والذ له. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنے میں، راضی رہنے میں ایک بات یہ ہے کیا ہوا، اگر کہتے ہیں کہ صرف راضی رہنا جو ہے یہ صفت اگر آپ پیدا کر لیں تو کر لیں گے تو بہت سی ایسی عبادت جن کو کرنے میں آپ کے بدن کو بڑی تھکن محسوس ہوگی، رائٹ، یہ صفت جو رضا ہے نا یہ آپ کو ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ آگے لے جائے گی. مطلب جو عبادت کرتے ہیں آپ نفل، رائٹ، اس میں تھوڑا بہت آپ کو ثواب ملے گا، لیکن کیا ہے اس میں مشقت بہت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ میں صفت رضا ہے، رائٹ، تو آپ ان سب چیزوں سے بہت آگے نکل جائیں گے. یعنی نفل عبادت کریں آپ، لیکن صاحب اصل کیا ہے، اصل آپ جو جذبہ ہے نا رضا کا وہ پیدا کریے صاحب، راضی رہنا. اچھا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا من رضی بما انزل من السماء الى الارض غفر له. عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں بھائی دیکھو جو کچھ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمین پہ بھیجا ہے، اگر ان سب چیزوں سے آدمی راضی رہے گا تو اس کی مغفرت ایسی ہو جائے گی. مطلب یہ کہ ٹھنڈے اور گرم حالات آ رہے ہیں، کسی حالت پہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کر رہے ہیں، بس راضی ہیں تو کہہ رہے ہیں بس پھر چنتا مت کرو، تمہاری مغفرت ایسی ہو جائے گی. اچھا ایک اثر مرفوع ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات گئی، کہہ لیں من خیر ما اعجد الرضا بما قسم اللہ له. کہہ لیں گے کہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کا دل صاف ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق. مطلب آپ کو جس حال میں رکھا گیا آپ خوش ہیں، جس حال میں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. ہمارے لکھنؤ میں، ہمارے ننیال میں ایک صاحب گزرے ہیں، صاحب ڈاکٹر آصف قدوائی. یہ سمجھ لیے ہمارے نانا ہی ہوتے ہیں رشتے کے. تو یہ بندہ اگر جنتی نہیں تھا تو نہ ہم ہو سکتے نہ آپ ہو سکتے. یہ بندہ جنتی تھا. ہوا کیا تھا، بہت ہی ذہین آدمی تھے. اب یہ بات رہی ہوگی 40s میں، 40s کی بات ہوگی کہ صاحب یہ صحت مند آدمی، کھاتے پیتے گھرانے کے قدوائی خاندان کے، لکھنؤ میں رہتے تھے. شاید لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. بیچلرز کا شاید امتحان دے کے آئے اور لیٹے اور صاحب ان کو پر فالج کا اٹیک ہو گیا. پھر شاید 40-45 سال تک اٹھ نہیں پائے. اور وہیں بستر پہ لیٹے. ہم لوگوں نے
ہم نے جب ان کو بچپنے میں سے دیکھ کے ان کے موت تک دیکھا، ہمیشہ ان کو لیٹے ہوئے دیکھا. اب نوجوانی کا عالم، ٹین ایجر رہے ہوں گے یا شاید 20 کے ہوں گے، ٹین ایجر ہی تھے شاید، ان پر فالج کا اٹیک ہوا. اور اب سوچو ان پہ گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی. پھر انہیں وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھا، ماسٹر بھی کیا اور ڈاکٹریٹ بھی کی اپنے بستر پہ. پھر انہوں نے زندگی بھر جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا. مثال کے طور پر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتابیں کا بہت سی کتابوں کا ترجمہ انگلش میں کیا. پھر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ انگلش میں کیا. سب دیکھیے ڈاکٹر آصف قدوائی. ہم جب چھوٹے تھے امی کے ساتھ جاتے تھے تو وہ وہیں لیٹے رہتے تھے، داڑھی تھی، نحیف سے تھے، لیکن موت تک 40-45 سال انہیں بستر پہ گزارے. لیکن ان کے جتنے تیماردار تھے گھر پہ، ان کے بھتیجے بھانجے بے مثل لوگ تھے، بے مثل. سب نے بڑی خدمت کی ان کی. سب کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی ان کے منہ سے اف نہیں نکلا. جو لوگ دیکھنے آتے تھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اور ایسے ہم نے خود دیکھا تھا، یہ کتاب کو توڑتے تھے، اس کی جلد توڑتے تھے اور صفحے کو دیکھے ایسے کر، پھر اٹھا لیں گے، پھر اس کا ترجمہ لکھیں گے. پوری کتاب سینے پر نہیں رکھ سکتے، وہ اتنے نحیف تھے. اور ایسی کتابوں کو رکھتے تھے. پھر انہیں ایک کتاب، ایک ان کی اپنی بھی کتاب ہے مقامات سیرت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی بھی کتاب لکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ صاحب کبھی شکوہ نہیں کیا. سب لوگ لکھنؤ میں مشہور تھا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا. یعنی ان کے پیچھے کی جو جلد تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی صاحب. ہاں بالکل ایسے ہوئے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا مقام، یہ بڑے بڑے جو علماء تھے، اللہ والے لوگ، بزرگ بولیے، وہ جب لکھنؤ آتے تھے تو ان کی خدمت میں ضرور جاتے تھے، بڑے بڑے علماء کو. یا حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حضرت مولانا مطلب لاکھوں علماء ان کے سے بیعت ہے، وہ جب آتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے. وہ شیخ جا کے ان کے پاس بیٹھتے تھے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر جب موقع ملتا تھا ان کے پاس تشریف لے آتے تھے، جا کے بیٹھتے تھے. اور مولانا منظور نعمانی صاحب تو بہت اکثر جاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جاتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی یہ صبر کا پیکر ہے، کبھی شکوہ ہی نہیں کیا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے خود ان کو غسل دیا ہے. اور جب ان کو پلٹا گیا پیٹھ پر پانی دینے کے لیے تو کھال ہاتھ میں آ رہی تھی سر، مطلب پیچھے بالکل سیاہ ہو چکا ہے. جی بیٹھ، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا. آگے وہ ایسی گئے خوشی خوشی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ 40 سے 45 سال بستر پہ گزارے. جی صبر کے انتہا. لیکن وہ ایسی حشاش بشاش دکھتے تھے. تو ایسے لوگ گزرے صاحب. ایک وہ یاد آتے ہیں، اور مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی میں نے بڑھاپا بالکل دیکھا اور ان کو بھی ہمیشہ صاحب فراج دیکھا. لیکن آصف قدوائی صاحب کا یہ تھا کہ کبھی صاحب شکوہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کیا، وہ ایسے ہی چلے گئے. تو اس میں اس کو یہی فرما رہے کہ اللہ سے راضی رہیے، شکوہ نہ کریں. جیسے وہ جوہر کا پھر سے شعر یاد کر لیے کہ ہر حال میں
ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. ہر حال میں راضی، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. سمجھا؟ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات کی بنا پر تعلقات آپ کے بگڑ جائیں اللہ سے، تو یہ تو کوئی رضا نہیں ہوئی. یہ تو یہ ہوا کہ بریانی ملے تو سبحان اللہ، دال چاول مل گیا آپ نے کہا استغفر اللہ. تو یہ ایسا نہ ہو، بلکہ ہر حال میں صاحب وہ ہو، کیا نام ہے. اب دیکھیے نا، جب پاکستان بنا تو حالات کیسے چینج ہوئے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے کہ جو لوگ وہاں اتنے بڑے تھے، ابا بتاتے ہیں کہ بیٹا جب کراچی ابا گئے ان کو ملنے کے لیے، اتنے بڑے لوگ کچھ بھی نہیں ہوا. معلوم کوارٹر میں رہتے ہیں، اور کتنے جو بیچارے کچھ نہیں تھے یہاں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ایسا بہت ہوا. لیکن یہ تھا بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر تھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اس لیے تو اس کو یہ فرما. اچھا سنیے، اب یہ ایک اور اثر ہے، یہ سنیے آپ. اس میں یہ صاحب ہے ایک حدیث ہے، علی یا تو علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. وہ یہ کہ من رضی من اللہ بالقلیل من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، کہ جو اللہ تعالیٰ سے خوش ہے اگرچہ اس کا رزق بہت تھوڑا دیا گیا، اس کو رزق آپ کو بہت کم ملا ہے، لیکن آپ اللہ سے خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بہت کم عمل سے بھی بہت خوش ہو جائے گا. بہت کم عمل ہے آپ کی طرف سے، لیکن اللہ بہت خوش ہو جائے گا. اللہ نے آپ کو دیا بہت کم ہے، لیکن آپ اس کم پر بھی بہت خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کم عمل پر خوش ہو جائے گا. آپ ہے تو ٹھیک. اچھا اب ایک ہی کر لیے. اچھا اچھا اب یہ آئیے 50th 50واں یہ کہ ان رضا یفتح باب حسن الخلق مع اللہ تبارک و مع الناس فإن حسن الخلق من الرضا وسوء الخلق من السخط. اب کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک دروازہ کھلتا ہے صاحب. وہ دروازہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے تو اس وجہ سے اس کا معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ فإن حسن الخلق، کیونکہ جب آدمی دیکھیے صاحب، جب آدمی خوش، اس کو نوٹ کریے صاحب، یہ لاکھوں روپے کی بات انہوں نے کہی ہے، کیونکہ جب آدمی مطمئن ہوتا ہے زندگی سے تو وہ خوش اخلاق ہوتا ہے. اگر آپ مطمئن راضی ہیں تو آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق اچھا ہے. اسی لیے جو لوگ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ ڈپریس ہوتے ہیں، وہ بڑے کائیاں ہوتے ہیں، لوگ وہ اپنی زندگی میں بڑے مایوس ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، ان میں پرابلم ہے. اسی آپ مسجد میں دیکھیے، مسجد باہر دیکھیے، جو لوگ آ کے لوگوں سے لڑاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کی فیملی لائف، ان کی پرسنل لائف بڑی خراب ہے صاحب، بڑی پرابلم ہے ان کو. اسی لیے کہا گیا کہ مردوں میں ایگو ہوتا ہے نا، تو جو مرد اپنے گھر پہ مرد نہیں رہتا ہے، وہاں ان کی بیگم ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں. تو جب وہ مسجد آتے ہیں تو وہ اپنا ایگو نکالتے ہیں دوسروں پر. وہ کہیں تو نکالنا، گھر پہ بیگم کے آگے یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں. نہیں تو اس وجہ سے
یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ذرا سی اونچ نیچ آئی اور صاحب فوراً غصہ جو ہے وہ چیخنے لگتے ہیں. تو اچھا یہ میں نے بہت دیکھا ہے, میں تقریباً 25-26 سال سے یہ دیکھا, جو لوگ بہت اچھے اخلاق کے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ ان کا گھر میں معاملہ بہت اچھے ہیں. آپ گھر سے آتے ہیں, بڑی ہنسی خوشی مسجد آئے, سمجھے آپ, لیکن جو گرمپی آتے ہیں بالکل, تو مطلب یہ ہوتا ہے بیگم نے ان کی پٹائی کی ہے, یا پھر یہ ہے کہ بیگم نے ان پہ حکومت کرتی ہیں, تو یہ اب یہاں بالکل پہلے ہی ذرا سی جنبش ہوئی وہی چیخنے چلانے لگتے ہیں دوسروں پر. تو صاحب ایسی یہی معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ. فإن حسن الخلق من الرضا, کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے آدمی خوش رہتا ہے, رائٹ, جب اس کا اخلاق اچھا ہے, رائٹ. وسوء الخلق من السخط, اور کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب پہ غصہ رہتا ہے, اس کا جو غصہ ہے, اس کا جو ناراضگی سے. وہ حسن الخلق یبلغ بصاحبہ درجہ الصائم, کہنے لگے دیکھو اب سنیے, آپ کہتے ہیں ایک بات سنو, ابن قیم کہہ رہے ہیں حسن خلق جو ہے, اچھے اخلاق رکھنا, یہ دین کا حاصل ہے. صحیح, اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, ہم کو بھیجا گیا ہے کہ ہم تم لوگوں کو سکھائیں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے. مطلب ہمارے بعثت کا مقصد یہ اخلاق ہے, اخلاق سکھانا ہے. تو ابن قیم فرمانے ہیں اگر تمہارے پاس حسن اخلاق ہے, صرف حسن اخلاق کی وجہ سے تم درجۃ الصائم والقائم سے آگے نکل جاؤ گے. جو لوگ بہت تہجد گزار ہیں, جو بہت روزے رکھتے ہیں, ان سے کہیں آگے نکل جاؤ, ان سب کو پیچھے چھوڑ جاؤ گے صرف حسن خلق سے. مطلب آپ تہجد بھی نہیں پڑھ رہے بھائی, آپ یہ نفل روزے بھی نہیں رکھ رہے ہو, لیکن آپ کو مقام بہت آگے بھائی, کیونکہ آپ وہ کر رہے ہو جو شاید یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. یاد ہے نا وہ صحابی جو آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو فرمایا تھا کہ یہ جنت والے ہیں, جنت میں آئیں گے. تو دوسرے صحابی چلے گئے تھے, 3 راتیں ان کے ہاں رہے تھے مہمان. انہوں نے کہا بھیا بتاؤ تم کرتے ہو کیا ہو یار, ہم نے تو دیکھا نہیں کہ تم کچھ کرتے ہو, تم تو بس فرض نماز پڑھتے ہو اور کبھی موقع مل جاتا ہے تو تم پڑھ لیتے ہو نفل وفل, باقی تو کوئی میں نے نفل وفل دیکھی نہیں بھائی تم. لیکن تم نے کہا بھائی نبی پاک نے بنا تم جنتی ہوئے. یہاں ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, نفل بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن حسن تمہارے لیے بشارت دی کہ تم جنت ہو. تو انہوں نے کہا بھائی ہم پتہ نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ نبی پاک نے ہمارے مطلب. ایک بات یہ ہے, ہم جب سوتے ہیں نا رات کو, سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتے ہیں. اب جو آدمی معاف کر کے سوئے گا اس کا اخلاق اتنا اچھا ہوگا. آپ جو کہ اللہ نے جس نے ہماری غیبت کی معاف, جس نے ہمارے پیسے لے کے واپس نہیں کیے معاف, جس نے ہم کو گالی دی معاف, جو ہمارا حسد رکھتا ہے میں نے اس کو معاف کیا, سب کو معاف کیا اللہ میاں. اب یہ اس کا حسن اخلاق ہے صاحب. تو بس اب اس حسن اخلاق کی وجہ سے وہ یہ جو نفل روزے وغیرہ ہیں اس سے بہت آگے چلا جائے گا, صرف حسن اخلاق سے آگے. اس پہ صاحب اصغر گونڈوی کا شعر بڑا پیارا ہے, سنیے صاحب. اصغر کہتے تھے میرے تر دامانی پر نہ جائیو اے وائز. مطلب ہمیں شراب پیتے ہیں تو شراب سے یہ میرے تر دامانی پر نہ جائیو اے وائز, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شرابی بھی ہے تو اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ جہنم میں جائے گا. تو اس پہ ایک اور شعر صاحب اصغری کا ہے, کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, اور کہتے ہیں کہ نیاز عشق کو سمجھا ہے کیا
تو نے اے واعظ ناداں، جو حلقت کہتے رہتے ہو نفل کر یہ کرو، تم بہت نادان ہو، تم اصل تو عشق ہے بھائی، عشق کی تو بات ہی نہیں کرتے ہو، بس 2+2 4 کی باتیں کرتے ہو، تمہیں یہ کیا تو یہ ہو جائے، اما عشق کی بات کرو نا۔ تو کہتے ہیں نیاز عشق کو سمجھا ہے کیا تو نے اے واعظ ناداں، ہزاروں بن گئے کعبے جبھی میں نے جہاں رکھ دی۔ ہزاروں بن گئے کعبے جبھی میں نے جہاں رکھ دی۔ اب یہ معرفت والی بات ہے، اصل عشق ہوتا ہے۔ اب اسی لیے یہ جو گن کے جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ لی، آج 2 رکعت پڑھ لی، اچھی بات ہے پڑھیے، لیکن اس کو گنیے نہیں۔ ابھی دیکھیے عشق پیدا ہوا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ عشق پیدا ہوا نہیں ہوا، ہر چیز کا حاصل عشق ہے۔ ہم لوگ کوئی کمپیوٹر تھوڑی کیا ہیں جو لائف لیس ہیں، جس میں کوئی جذبات نہیں ہے، اصل تو عشق ہے بھائی۔ وہ کیا ہے صاحب کہ عشق کے لیے پیدا کیا ہے، عشق کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، عشق کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر و فر۔ دیکھیے یہ عبادت جتنی وہاں ہے کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو عشق نہیں ہے، ان میں عشق نہیں ہے، وہ تو حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو پروگرام کیا گیا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ جیسے کمپیوٹر نہیں ہوتا ویسے ہیں، وہ بس ان کو کرنا ہی وہی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ہم کو اختیار ہے کہ ہم نہ کریں، لیکن پھر بھی ہم کریں گے کیونکہ ہم کو عشق ہے اللہ سے۔ اگر عشق نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ آپ غافل ہیں اللہ سے، آپ انسانوں سے، انسان میں کیا گنے جائیں گے، آپ جانوروں میں گنے جائیں گے۔ آپ کا شمار جانوروں میں بھی نہیں، بلکہ اللہ نے بل هم اضل، تم جانوروں سے گئے گزرے ہو، کیونکہ اصل تو عشق ہے نا۔ اگر عشق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر انسان بیکار ہے صاحب۔ آج کل پوری دنیا بیکار ہے کیونکہ عشق نہیں ہے۔ مطلب جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اب آپ کو دوائے دل کہیں نہیں ملتی ہے۔ بس یہ ہر آدمی جو ہے وہ ظاہری اس میں ہے، اور اگر یہ شعور ہو جائے کہ اصل عشق ہے اللہ تعالیٰ سے تو آدمی گریبان چاہ کر کے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم کو جب شمس تبریز ملے تب مولانا روم بنے تھا، انہوں نے اس سے پہلے صرف کتابیں پڑھاتے تھے، وہ صرف ظاہری علم تھا، باطنی علم نہیں تھا۔ جب شمس تبریز ملے تو سب ان کے پیچھے ایسا لٹو ہوئے، سب بھول گئے۔ امام غزالی کو آپ دیکھیے، مدرسہ نظامیہ کے گویا پریزیڈنٹ تھے، اتنا بڑا، بغداد کا اس وقت کا سب سے بڑا، وہاں کا مدرسی بہت بڑی فخر کی بات تھی۔ اب یہ 20s میں تھے اور وہاں کے پرنسپل بنا دیے گئے، اتنا بڑا مرتبہ، لیکن ان کو کہیں کچھ خلش تھی، وہ نا کہ بھائی کچھ مسنگ ہے۔ پھر ان کو معلوم ہوا کہ نہیں، روحانی طور پر تو ہم بالکل خالی ہیں۔ پھر وہ تقریباً 15-20 سال چلے گئے، سب چھوڑ چھاڑ گئے، چلے گئے بزرگوں کی گویا خدمت میں۔ پھر وہاں جا کے ان کو عشق حاصل ہوا۔ پھر عشق تو سب انسانوں سے ہوتا ہے، عشق کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ عشق جو ہے وہ آپ کو صحبت سے ہوتا تھا۔ نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اگر آپ کو کوئی اللہ والا نہیں ملے گا، کتابوں سے علم تو آ جائے گا، عشق نہیں آئے گا، تو یہ عشق بنے۔ ہمارے صاحب جد ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 300 سال پہلے ان کو
اس وقت سب لوگ استاد الہند کہتے تھے. یہ کہا جاتا تھا اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں ہندوستان کے, اور بڑے بڑے علماء پورے آپ کے دکن سے وغیرہ سب آتے تھے. ان کا یہ مقام تھا کہ جو علماء اپنے یہاں سے فارغ ہو جاتے تھے, سند مل جاتی تھی, تو مطلب فاتحۃ الفراق پڑھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے کہ مولانا نظام الدین صاحب سے سند مل جائے. تو ان کے لیے بڑے افتخار کی بات ہوتی تھی. اس مقام پہ تھے کہ صاحب ایک دن کو خواب آیا. سنیے بات, خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ ایک آدمی آئے گا, اس کی فلاں فلاں علامتیں ہیں, جب وہ آئے گا تو تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. ہو گئی بات. اب مولانا نظام الدین صاحب صبح اٹھے, انہوں نے کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ بشارت دی ہے کہ چند روز کے بعد لکھنؤ میں غلغلہ اٹھا کہ کوئی صاحب, گاؤں ایک ہے بانسا بارہ بنکی کے آگے, وہاں سے تشریف لائے ہیں, بالکل ان پڑھ, بالکل امی ان پڑھ آدمی, لیکن صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو مولانا نظام الدین صاحب فوراً گئے. اب چونکہ ان کا ایک اعلیٰ مقام تھا, جب وہ گئے تو وہاں کے لوگوں میں تھے ہوئے حضرت تشریف لائے. جب گئے جب شاہ, اچھا ان کا نام تھا شاہ عبد الرزاق صاحب باسوی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ملا تو جو علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ سب ان پہ صادق آ گئی. بس وہیں پہ بیٹھے, حضرت ہم کو بیعت کر لیں. اب لوگ کہنے لگے کہ یار کیا ہو گیا حضرت کو, یہ تو ٹھیک ہے تو بالکل ان پڑھ آدمی ہے, اور مولانا نظام الدین صاحب خیر بیعت کر لیا. نہیں, بیعت کرنے میں شاہ صاحب نے پوچھا ہمارے, وہ پوربی زبان کا, ہمارے پاس کا ہے, ہمارے پاس کا ہے آوت ہو, ہمارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت حکم ملا ہے. اچھا حکم ملا ہے تو یہاں آؤ, پھر اگر حکم ملا ہے تو پہلے کہا نہیں بتا, آؤ یہاں آؤ. میں نے کہا نبی پاک, تو صاحب ان کے ہاتھ میں بیعت کی. جب ان کے ہاتھ میں بیعت کی تو اب ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ بانسا تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے لکھنؤ سے. تو یہ تھا کہ ہر ایک آدھ ہفتے کے بعد حضرت کو طلب ہوتی تھی بانسا جانے کے لیے اپنے شیخ کی خدمت کے لیے. تو یہاں سے چلتے تھے لکھنؤ سے. اب جب یہاں سے چلتے تھے تو بانسا آج بھی ایک ریموٹ سا ولیج ہے, وہاں بیٹھے بیٹھے شاہ صاحب کہتے تھے اپنے معتقدی مریض سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آوت ہے. مولانا نظام الدین صاحب کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آوت ہے, کہ چل اس وہاں سے چل چکا ہے, اب آنے والا ہے. تو حضرت وہاں جاتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا صاحب کہ جب شاہ صاحب لکھنؤ کسی سلسلے میں آتے تھے تو اگر مولانا نظام صاحب باسے میں اس وقت, تو ان کے ساتھ آتے تھے. اور کئی مرتبہ شہر لکھنؤ میں جب داخل ہوئے تو حال یہ تھا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اور مولانا نظام الدین صاحب ان کے نالین اپنے جوتے اٹھائے ہوئے پیدل پیدل چل رہے ہیں. اب لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ یار اتنا بڑا عالم جس کا اتنا بڑا مقام ہے ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ یہ کہتے تھے ہم کو ان کے پاس سے وہ مل رہا ہے جو اور کہیں سے نہیں ملا. بہت کہانی ہے اس پہ بہت, لیکن یہ ہے کہ وہ عشق جو ہے شیخ صاحب اصل وہ ہے, وہ آپ کو کہیں سے مل جائے. کسی دکان سے اگر عشق مل جائے آپ لے لیں, یہ مت دیکھیں کہ کہاں سے مل رہا ہے. بس اللہ سے عشق جو ہے حاصل ہو جائے آپ کامیاب ہیں. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں صاحب کہ اصل جو ہے وہ اگر آپ میں حسن خلق ہے, اخلاق ہے, تو آپ یہ نفل عبادات کرنے والوں سے بہت زیادہ آگے رہ جائیں گے. اور اگر سوء الخلق ہے, اگر آپ کا اخلاق خراب ہے, سنیے آپ, تو کہتے ہیں یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تو آپ کے جتنے حسنات ہیں یہ حسن خلق, یہ سوء خلق, یہ جو آپ بد اخلاقی ہے, یہ سب کھا جائے گی. جتنے حسنات ہیں
یہ سب کھا جائے گی. جس طریقے سے ایک سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے کچھ نہیں بچتا. ایسے بد اخلاقی جو ہے یہ آپ کے تمام حسنات کو کھا جائے گی. بس اب اتنا ہی رکھیے. 50 ہو گیا. دعا فرمائے. اللہم انت السلام انک السلام تبارک ربنا تعالی عاد جالک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا لکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا تعلق عطا فرما. ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور اپنا محبت و عشق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سب معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کو بھی صراط مستقیم پہ گامزن فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن و حدیث سے محبت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی جو ہے دین پہ عطا فرما، اور جب موت آئے تو موت بھی ایمان پہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.